الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. أجمل الأجملين وأكمل الأكملين سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا ومأوانا وملجأنا وهادينا ومرشدنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وكتبنا وفريدنا ونزامنا وسراجنا وولاءنا وأشرفنا ونور عيننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کر درود پاک پڑھیے: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا صاحب الجمال ويا سيد البشر. من وجهك المنير لقد نبر القمر، لا يمكن الثناء كما كان حبه بعد خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. بعد از حمد و ثنا و درود و سلام نبی مکرم شفیع معظم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز محتشم سامعین ذی وقار، قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ حشر کی آیت نمبر 10 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں خالق کائنات اس آیت کے ضمن میں مجھے حق بیان کرنے کی، ہم سب کو حق کو سن کر اسے قبول کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے.
حضرات وقار غوث سمدانی، شہباز لامکانی، قطب ربانی، محبوب سبحانی، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ذات ستودہ صفات کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور پوری دنیا کے اندر حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ماننے والے اہل سنت و جماعت پورا سال بالعموم اور بالخصوص اس ماہ کے اندر آپ کے ایصال ثواب کے لیے 11ویں شریف کی محافل کا انعقاد کرتے ہیں، اور کچھ منکرین 11ویں شریف، منکرین شان و عظمت اولیاء، یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ یہ 11ویں شریف منانا جائز نہیں ہے، اور اس پر شرک و بدعت کے فتوے لگائے جاتے ہیں۔ آج تلاوت کردہ آیہ مبارکہ کے ضمن میں اسی حوالہ سے گفتگو کی جائے گی جو امت کے اندر ایک فتنہ اٹھانے کی کوشش اور سازش کی جاتی ہے، اسی کے ازالہ کے لیے انشاءاللہ العزیز آج کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سب سے پہلے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ 11ویں شریف ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک کیا حیثیت رکھتی ہے۔ تو یاد رکھیں، 11ویں شریف ہمارے نزدیک نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ ہی سنت ہے، بلکہ یہ مستحب کا درجہ رکھتی ہے، اور ہر صاحب علم جانتا ہے کہ مستحب وہ عمل ہوتا ہے جس کے کرنے سے ثواب ملتا ہے اور نہ کرنے سے کوئی گناہ نہیں ملتا۔ معلوم ہوا کہ 11ویں شریف کی حیثیت جب مستحب کی ہے تو اس کے کرنے سے ثواب ہے، اور اس کے نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو جو لوگ اس کے اہتمام پر 11ویں شریف کی محافل پر شرک و بدعت کے فتوے لگاتے ہیں، وہ کون سی دلیل سے فتویٰ لگاتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی کے اندر، قرآن و حدیث کی روشنی میں بے شمار دلائل موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ مستحب عمل کرنا کہیں بھی منع نہیں ہے، اور نہ ہی اس عمل کرنے کا کوئی شرک کا فتویٰ اس کے اوپر لگایا جا سکتا ہے۔ ہمارے اسلاف اور بے شمار بزرگوں سے 11ویں شریف کا ثبوت ملتا ہے، بے شمار بزرگ جو ہیں وہ یہ عمل کرتے رہے ہیں، اور آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے ما رأى المؤمنون حسنا فهو عند اللہ حسن۔ جو کام اللہ کے متقی لوگوں کے نزدیک اچھا ہو وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہوا کرتا ہے۔ مدارس دینیہ کے اندر پڑھائی جانے والی مشہور و معروف کتاب نور الانوار، جس کے مصنف کا نام ہے ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے صاحبزادے کا نام ہے ملا محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں غوث اعظم کی شان ہی یکتا اور نرالی ہے کہ باقی تمام اولیاء کرام جتنے بھی بزرگ ہیں ان تمام کا عرس تو سال کے بعد آتا ہے، اور غوث اعظم کی یہ شان ہے کہ ان کے نام کا عرس یعنی ان کی 11ویں جو ہے وہ ہر ماہ میں منعقد ہوتی ہے، ہر ماہ میں اس کا انعقاد ہوتا ہے۔ یہ غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی امتیازی شان ہے، اور اس پر بے شمار بزرگان دین کا معمول رہا ہے۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہمارے شیخ کامل شیخ عبد الوہاب قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر ماہ کی 11 تاریخ کو غوث اعظم کے نام کی 11ویں کیا کرتے تھے۔ ہر ماہ کی 11 تاریخ کو غوث اعظم کے نام کی محفل 11ویں شریف کا انعقاد کیا جاتا تھا، اور غوث اعظم کے ایصال ثواب کے لیے ختم شریف کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ یاد رکھیں یہ جتنی بھی محافل ہیں، کوئی کل شریف کے نام پر محفل ہوتی ہے، کوئی 10ویں کے نام پر، 20ویں کے نام پر، 40ویں کے نام پر، 11ویں شریف کے نام پر، یا دیگر جو محافل سجائی جاتی ہیں، ان تمام کی حیثیت ایک ہی ہے، اور وہ حیثیت ہے ایصال ثواب کی۔ ایصال ثواب کی حیثیت تمام چیزیں رکھتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا
ایصال ثواب پہنچانا جائز ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا ایک بندے کا عمل دوسرے بندے کو فائدہ پہنچا سکتا ہے جب کہ وہ دوسرا بندہ بھی دنیا میں موجود نہیں ہے، دنیا سے چلا گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، قبر کے اندر چلا گیا ہے، عالم برزخ میں چلا گیا ہے؟ تو کیا ایک زندہ انسان کے عمل کا فائدہ ایک مرے ہوئے انسان کو ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ یہ سوال ہے۔ اب اس کا جواب قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیہ مبارکہ جو دوران خطبہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، سورہ حشر آیت نمبر 10 کے اندر رب کائنات ارشاد فرماتا ہے والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ یہ دعا بھی ہے اور اکثر دعا کے اندر یہ آیہ مبارکہ کا ایک حصہ آپ جو ہے وہ سماعت فرماتے رہتے ہیں، دعا میں مانگتے ہیں۔ رب کائنات نے کیا ارشاد فرمایا؟ والذین جاءوا من بعدہم، وہ لوگ جو بعد میں آنے والے ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمیں بخش دے، ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمیں بخش دے، ہمیں معاف فرما۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور وہ متقی مسلمان جو ایمان کی حالت میں دنیا سے پہلے، ہم سے پہلے دنیا سے چلے گئے ہیں، مولا ان تمام کی بھی مغفرت فرما۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر رب کائنات نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو آنے والے تو بعد میں ہیں لیکن اپنے سے پہلے گزرنے والوں کے لیے وہ دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ اب بتائیں، رب کائنات جس کی تعریف کرے کیا وہ کام غلط ہو سکتا ہے؟ رب کائنات قرآن مجید کے اندر جس کا کلام کا ذکر کر رہا ہے وہ بے مقصد نہیں ہو سکتا، بے معنی نہیں ہو سکتا۔ رب کائنات کسی بھی لغو چیز کی تعریف نہیں فرماتا۔ رب کائنات نے اس آیہ مبارکہ کے پہلے جملے کے اندر فرما دیا والذین جاءوا من بعدہم، وہ لوگ جو بعد میں آنے والے ہیں اور ان سے پہلے جو گزر چکے، جو دنیا سے اپنی زندگی گزار کر فوت ہو چکے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ، ان کے لیے بھی وہ دعائیں مغفرت کرتے ہیں کہ اللہ ان کی بھی مغفرت فرما۔ معلوم ہوا رب کائنات کی بارگاہ میں پسندیدہ لوگ وہ نہیں ہیں جو کہتے ہوں ہمارے بابے تو شرک کرتے گزر گئے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ وہ نہیں ہیں جو یہ کہتے ہوں جی یہ بزرگوں کے مزارات پر جانا شرک ہے۔ اللہ کی پسندیدہ لوگ وہ نہیں ہیں جو اپنے بزرگوں کے اوپر شرک و بدعت کے فتوے لگاتے ہوں اور کہتے ہوں ہمارے بابے تو جاہل گزر گئے ہیں، ساری زندگی شرک کرتے ہوئے گزر گئے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں مقبول بندے وہ ہیں، جن کی رب تعریف کرتا ہے وہ بندے وہ ہیں جو کہتے ہیں اے اللہ جو ہم سے پہلے چلے گئے وہ صاحب ایمان تھے، ہمیں ان کے ایمان پر یقین ہے۔ جو کہتے ہیں یا اللہ داتا علی حجویری صاحب ایمان تھے، جو کہتے ہیں یا اللہ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری صاحب ایمان تھے، یا اللہ پیر میر علی شاہ صاحب گولڈوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صاحب ایمان تھے، میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صاحب ایمان تھے، یا اللہ سخی سلمان پارس صاحب ایمان تھے، بابا کرم شاہ بخاری سرحدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صاحب ایمان تھے۔ مولا ہم دعا کرتے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما اور ان کے صدقے سے ہماری بھی مغفرت فرما۔ معلوم ہوا اللہ کے نزدیک معتبر ترین لوگ وہ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے سے پہلے گزرنے والوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، ورنہ رب کائنات کبھی بھی ان لوگوں کا ذکر قرآن کے اندر نہ فرماتا اور مثبت انداز میں تعریف کرتے ہوئے نہ فرماتا والذین جاءوا من بعدہم یقولون، وہ لوگ جو بعد میں آئیں گے اور پہلوں کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے۔ اگر دعائیں مغفرت سے گزرنے والوں کو فائدہ نہیں ہوتا تو پھر یہ رب نے قرآن میں کیوں ارشاد فرمایا ہے؟ معلوم ہوا رب کا فرمان بھی سچا ہے، رب کا قرآن بھی سچا ہے۔ اب کوئی کہے کہ ایصال ثواب نہیں پہنچتا تو ہم اسے کہیں گے تجھ سے بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ رب نے قرآن میں فرما دیا ہے بہترین لوگ وہ ہیں جو آتے تو بعد میں ہیں لیکن پہلوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ دعائیں مغفرت کرنا ہمارا کام ہے اور اس ثواب کو ان تک پہنچانا رب کا کام ہے۔ جس رب نے بتا دیا کہ پہنچ جاتا ہے وہی ثواب بھی ایصال ثواب پہنچا بھی دے گا۔ اور متعدد احادیث مبارکہ سے بھی اس کی تائید ملتی ہے۔ اٹھائیں بخاری شریف، اٹھائیں کتب احادیث، بے شمار آپ کو احادیث مبارکہ ملیں گی۔ اور اگر جو بندہ حدیث کی کتاب نہیں اٹھا سکتا، نہیں پڑھ سکتا، نہیں سمجھ سکتا، اگر نہیں اٹھا سکتا تو جنہوں نے اٹھائی ہے پھر ان پر اعتماد کریں، جنہوں نے اٹھائی ہیں ان پر اعتماد کریں، ان سے سیکھیں، ان سے سمجھیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت
ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ اچانک فوت ہو گئی ہیں، میری والدہ کا اچانک وصال ہو گیا ہے، یا رسول اللہ اگر میری والدہ مرنے سے پہلے کچھ کہہ پاتی تو مجھے گمان ہے کہ وہ مجھے صدقہ کرنے کا حکم دیتی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں، میری والدہ فوت ہو چکی ہے، فوت ہو گئی، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی والدہ کی طرف سے کوئی صدقہ کروں؟ یہ اس کا سوال تھا۔ اب میرے آقا کا جواب سماعت فرمائیے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا نعم تصدق عنہا، فرمایا ہاں تو اس کی طرف سے صدقہ کر، فرمایا ہاں تو اس کی طرف سے صدقہ کر۔ میرے آقا نے حکم ارشاد فرمایا کہ صدقہ کر۔ معلوم ہوا اس صحابی کا سوال اور اس کا جواب اس حدیث مبارکہ سے واضح ہو گیا کہ اگر کسی کے والدین دنیا سے چلے جائیں اور وہ والدین کے احصال ثواب کے لیے صدقہ و خیرات کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کو قبر میں اس کا ثواب پہنچا دیا کرتا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ورنہ منع فرما دیتے، آقا نے فرمایا تصدق عنہا، تو اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کر۔ اچھا پھر اگلا اعتراض کیا کرتے ہیں جی؟ اگلا اعتراض کرتے ہیں جی چلو ٹھیک ہے مان لیا بھائی یہ ٹھیک ہے جی 11ویں منانی چاہیے ہے، کل شریف کرو گے 40واں کرو گے، چلو رب نے فرما دیتا ہوں اسی کی کریے۔ مولوی صاحب تو قرآن دی آیت پیش کر دیتی ہے والذین جاؤ من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، تو کہہ دیتا ایمان والے واسطے دعائے مغفرت کر دینے بعد آن والے، لیکن مولوی صاحب جڑا اگے رکھ کے تسی چیزاں اگے رکھ کے دعا منگتے ہو نا یہ جائز نہیں ہے۔ میں کہ کیوں جائز نہیں ہے؟ کہتے ہیں جی جس چیز دے اتنے غیر اللہ دا نا آ جاوے وہ حرام ہو جاندی ہے۔ میں کہ اچھا جی کیوں جی؟ کہتے ہیں جی تسی غوث اعظم دی 11ویں شریف مناندے ہو کے سامنے رکھ دیو، کوئی رزق دیگ پکاندے ہو چاول اگے رکھ دیو، کہندے ہو جی غوث اعظم دے نام دی 11ویں، کل شریف ہوندا ہے کہ چیزاں رکھ دیو، کہندے ابے انہاں دے نام دا ختم، ابے انہاں دے نام دی برسی، تو غیر اللہ دا نام آ جاندا ہے۔ رب تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید دی سورہ بقرہ دے آیت نمبر 173 دے اندر ارشاد فرماندا ہے، کیا ارشاد فرماندا ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، جس چیز دے اتنے غیر اللہ دا نام لے لیا جائے وہ حرام ہو جاندی ہے۔ لہذا قرآن تو ثابت ہویا کہ تساں غیر اللہ دا نام لیندے ہو تو چیز تے حرام ہو گئی۔ آپ مجھے بتائیں اتنی سی بات جو کسی کو بتائے گا اب سننے والا تو فوراً پریشان ہو جائے گا، اس نے خود تو کبھی قرآن اٹھا کے کھول کے پڑھا نہیں، تفاسیر کو کھول کے پڑھا نہیں، اب اتنی سی بات سنی ہے تو ایک سنی پکا کٹر قسم کا سنی مسلمان بھائی وہ پریشان ہو جاتا ہے، بھائی یہ کیا، اسی تو ساڑھے ابے ہوری تو ہمیشہ دعا کرواندے رہے، یہ تو گناہ دا کام کرتے رہے، ایک کتوں جائز ہے، یہ تو انہوں نے قرآن پڑھ کے سنا دیتا ہے، ان کی کریے۔ اب سماعت فرمائیے، جو یہ کہے کہ وما اہل بہ لغیر اللہ، جس چیز کے اوپر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ حرام ہو جاتی ہے، تو میں اس سے سوال کروں گا اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی چیز کے اوپر اگر غیر اللہ کا نام لیا جائے گا وہ حرام ہو جائے گا، تو پھر منڈیوں کے اندر صبح صبح آپ جائیں تو یہ جو پورے بازار کے اندر غلہ بکتا ہے، جو فروٹ بکتا ہے، جو سبزی بکتی ہے پورے بازار کے اندر آتی ہے، آپ منڈیوں کے اندر جائیں، بڑی منڈی میں چلے جائیں، کبھی کبھی صبح نماز فجر کے بعد فوراً وہاں پہ آڑتی جو ہیں وہ بولی لگاتے ہیں، اور بولی لگنے کے بعد کہا جاتا ہے جی اے بولی ملک صاحب دی، اے پیٹی چودھری صاحب دی، اے فلانے صاحب دی، نام آ گیا چودھری صاحب دا، غیر اللہ دا نام آ گیا، یہ بوری دے اتنے وہ جی سبزی دی بوری ہے وہ دے اتنے غیر اللہ دا نام آ گیا، تو معلوم ہویا کہ اس آیت دی روشنی میں اگر کیا جائے جس چیز دے اتنے غیر اللہ دا نام آ جائے وہ حرام ہو جاندی ہے تو بوری حرام ہو گئی۔ اب وہ بوری جہاں جہاں پہنچے گی جو اس کو خریدے گا معلوم ہوا کہ وہ حرام چیز خرید رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اتنے بڑے فتنے کے اندر امت کو مبتلا کر دیا ایک آیت کی غلط تشریح کر کے، معاذ اللہ۔ گلی کے اندر کوئی بندہ چل رہا ہو بکری ہاتھ میں لیے ہوئے، آپ پوچھیں یہ بکری کس کی ہے تو وہ یہ نہ کہے جی میری ہے، بٹ صاحب نہ کہوں جی میری ہے جی جوید بٹ صاحب دی ہے، یا نام لے کر بتائیے جی فلاں کی ہے یہ بکری، غیر اللہ کا نام آ گیا تو حرام ہو جائے گی معاذ اللہ۔ یہ سامنے ہماری حویلی ہے، اس حویلی کے اندر بکریاں ہیں، میں پوچھوں آپ سے یہ بکریاں کس کی ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ اللہ کی ہیں۔ آپ تو نام بتائیں گے یہ فلاں بندے کی ہیں، فلاں کی ملکیت کی ہیں، تو کیا آپ نے غیر اللہ کا نام اس کے اوپر لے لیا؟ جس کا نام لیا وہ اللہ تو نہیں ہے، وہ تو غیر اللہ ہے، وہ بندہ ہے، آپ نے غیر اللہ کا نام لے لیا تو کیا یہ ساری کی ساری بکریاں حرام ہو گئیں؟ اب جو کھائے گا وہ حرام ہو جائے کھائے گا معاذ اللہ۔ تو یہ اس آیہ مبارکہ کی غلط تشریح پیش کر کے
کچھ جاہل لوگ امت کو فتنے کے اندر مبتلا کرتے ہیں۔ خدارا ایسے لوگوں سے بچیں جو غلط آیات کی تشریح کر کے، غلط تفسیر بیان کر کے، غیر معتبر تفاسیر کو بیان کر کے وہ امت کو فتنے کے اندر مبتلا کرتے ہیں۔ اگر صحیح تفسیر جاننی ہے تو پھر قرآن مجید کی معتبر تفاسیر کو اٹھایا جائے گا۔ آپ اٹھائیں تفسیر جلالین کو، آپ اٹھائیں تفسیر در منصور کو، آپ اٹھائیں تفسیر ابن عباس کو، آپ اٹھائیں تفسیر جلالین کو، اور اگر نہ اٹھا پائیں تو پھر جنہوں نے اٹھائی ہے ان پر اعتماد فرمائیں اور سماعت فرمائیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اسی آیہ مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں وما اہل بہ لغیر اللہ ای ذبح علی اسم غیرہ۔ آپ نے یہ اگلے جملے تفسیر کے اندر ارشاد فرمائے، آپ نے فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ حرام سے مراد کون سے جانور حرام ہیں، کون سی چیز حرام ہے؟ ای ذبح علی اسم غیرہ، وہ چیز حرام ہوتی ہے، وہ جانور حرام ہوتا ہے جس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے۔ جس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے وہ حرام ہے۔ ہر چیز حرام نہیں ہے جس پر غیر اللہ کا نام لے لیا جائے۔ اس آیہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ جو مشرکین تھے وہ جب کسی جانور کو ذبح کرتے نا تو ان کے دو بڑے بت تھے، لات اور عزا ان کا نام تھا۔ تو جب وہ ذبح کرتے تو وہ بسم اللہ اللہ اکبر کی جگہ کیا کہتے؟ بسم اللات والعزا، پھر اس جانور کو ذبح کرتے۔ تو رب نے یہ آیہ مبارکہ ان کی مخالفت میں نازل کی۔ آج ان کو مسلمانوں کے اوپر معمول کر کے فتنے کے اندر مبتلا کیا جاتا ہے۔ ان کافروں کے رد میں رب نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی وما اہل بہ لغیر اللہ، جس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے وہ چیز حرام ہے۔ سامنے کوئی چیز رکھ کر اس کے اوپر غیر اللہ کا نام لے لیا جائے تو وہ حرام نہیں ہوتی۔ معلوم ہوا ہم سامنے جو چیزیں رکھ کر، کھانا رکھ کر، فروٹ رکھ کر جو دعا کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ یہ 11ویں شریف کا لنگر ہے، یہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے اس کا ثواب غوث اعظم کو پہنچاتے ہیں، اس کا ثواب بابا جی، دادا جی، اپنے اعزا اقربا کو پہنچاتے ہیں، تو یہ شرک نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بالکل جائز ہے اور واضح ہے۔ لہذا معلوم ہوا ہمارا عمل الحمدللہ بالکل درست ہے، ہمارا عقیدہ بھی درست ہے، اور جو امت کو فتنے کے اندر مبتلا کرتا ہے وہ بالکل ناجائز عمل کر رہا ہے۔ اور ان تمام دلائل کی موجودگی میں اگر پھر بھی کوئی نہیں مانتا، یہ جو بعد میں آنے والے احباب ہیں نا یوٹیوب پہ جا کے یہ شروع کی جو بیان ہوا ہے، جو احادیث مبارکہ جو دلائل بیان کیے گئے ہیں مات فرما لیں، اور پھر جو لوگ اب بھی نہیں مانتے ان تمام دلائل کی روشنی کے اندر جو پھر بھی انکار کرے 11ویں شریف منانا ناجائز ہے، جڑا کبے کل شریف منانا ناجائز ہے، 40واں ناجائز ہے، برسی ناجائز ہے، اس جو کچھ سالے ثواب ہے ناجائز ہے، سامنے کھانا رکھو تو حرام ہے، جڑا پھر بھی آکھے میرا کھلا اعلان ہے اس کے لیے مجھے ایک قرآن مجید کی آیت لا کر دکھا دے، یا پورے احادیث کے ذخیرے سے ایک حدیث مبارکہ لا کر دکھا دے کہ جس میں ان میں سے کسی ایک چیز کے اوپر بھی اس کی حرمت یا اس کی ممانت آئی ہو، ایک حدیث مبارکہ یہ ایک آیت لا کر دکھا دے۔ کبھی بھی نہیں لا سکتے، لا کر دکھائیں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، کوئی بھی نہیں لا کر دکھا سکتا، کیونکہ ایسی کوئی حدیث موجود ہی نہیں ہے۔ 11ویں شریف، کل شریف، 40واں، برسی، دیگر محافل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ محفل سجتی ہے، ہم جا کر بیٹھتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، تو کیا قرآن کی تلاوت کرنا ناجائز ہے؟ نعت پڑھی جاتی ہے، کیا نعت پڑھنا ناجائز ہے؟ بیان ہوتا ہے، کیا بیان کرنا ناجائز ہے؟ لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، کیا کھانا کھلانا ناجائز ہے؟ جب یہ سارے امور ہم جائز امور کرتے ہیں اور رزق حلال سے ہم کھانا کھلا رہے ہیں تو پھر کون سا ناجائز عمل کر رہے ہیں؟ اور ان حدیث کی روشنی میں پتہ چل گیا کہ جب صدقہ و خیرات ہم کرتے ہیں وہ اللہ کی عبادت کے لیے کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، دیگ پکاتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، صدقہ کرتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، یہ سارے اعمال اللہ کی عبادت کے لیے کیے جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے پر اللہ ہمیں ثواب عطا فرماتا ہے، اور جب اللہ ہمیں ثواب عطا فرماتا ہے پھر رب کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں مولا تو نے ہمیں جو ثواب عطا فرمایا ہے اس ثواب کے صدقے سے ہمارے ابا جان کی مغفرت فرما، ہمارے دادا جان کی مغفرت فرما، غوث اعظم کی مغفرت فرما، بابا کرم شاہ بخاری کی مغفرت فرما، اور ان کے صدقے سے مولا ہماری بھی مغفرت فرما۔ تو ان تمام کے صدقے سے ہم اپنے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، لہٰذا اس میں کوئی ناجائز عمل نہیں ہے، کوئی ناجائز چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فتنوں سے محفوظ فرمائے۔